عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ اپنے بچوں کے نصیب کے دروازے اپنی انا کی وجہ سے بند نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو الحمدللہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں کیونکہ میری والدہ کا سایہ میرے سر پر ہے۔ آج میں آپ سے ان کی ایک خوبی بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں ان کی وہ خوبی آج کل کے معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں اور الحمدللہ ہم 4 بہن بھائیوں کی بڑی مناسب عمر میں بڑی مناسب طریقے سے رشتہ داروں میں شادی بھی ہو گئی ہے اور الحمدللہ ہم سب بچوں والے ہیں اور گھر میں مہمان کی بھی بڑی چہل پہل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ ان سب کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کا بڑا کردار ہے۔ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی تعلق داری، ان کا خوشی غمی میں آنے جانے والا رویہ اور لوگوں کو لیے آسانی پیدا کرنے کا رویہ جو ہے، اس کے نتیجے میں الحمدللہ جو یہ رونق ہمارے گھر میں لگی ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اکثر فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کیا لینا دینا، ہم اپنے گھر میں مگن ہیں، لیکن آپ کو پتہ یہ علیحدگی پسند رویہ ہمارے بچوں کے لیے کتنا بڑا جال ہے، کتنی بڑی ہرڈل ہے، ان کے رشتوں کے لیے، ان کے اعتماد کے لیے کتنی بڑی ہرڈل ہے۔ دوستو، رشتے آسمان سے نہیں ٹپکتے، رشتے انسانوں کے ذریعے ہی آتے ہیں۔ جب والدین، خاص طور پر ماں، جب سماج سے کٹ جاتی ہے تو اس کے بچے معاشرے کے لیے انویزیبل ہو جاتے ہیں اور رشتے ہمیشہ بھروسے سے بنتے ہیں اور بھروسہ میل جول سے بنتا ہے، اور جب آپ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ پر بھروسہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ یہ سماجی دوری رشتوں کو نہیں بلکہ آپ کے بچے کی شخصیت کو بڑا متاثر کرتی ہے۔ جس گھر میں مہمان کا آنا جانا نہیں ہوتا اور جس گھر میں کسی سے ملنے کو گناہ تصور کیا جاتا ہے، اس میں بچے جو ہیں وہ سوشلی اسکرپٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ان میں وہ اعتماد نہیں ہوتا جو آج کے جدید دور کے لیے ضروری ہے، اور یوں ماں جو ہے کہ جو تنہائی پسندی ہے وہ بچے کے لیے ایک بڑی نااہلی بن جاتی ہے۔ اور اب اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، جامعہ ترمذی میں لکھی ہے کہ وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں گھل مل کے رہنا بھی ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر بھی کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں یار فلاں جگہ فلاں بندے سے ہم نے نہیں ملنا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے ہم نے فلاں سے نہیں ملنا۔ گھل مل کے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دوسروں کو ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے گا، دوسروں کو اپنے ساتھ چلانا بھی پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا۔ ماؤں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا خاموش گھر آپ کی انا کی تسکین تو کر رہا ہے، لیکن یہ آپ کے بچوں کی زندگی میں ویرانی بھی لا رہا ہے، اور اس کا صرف ایک حل ہے، اپنی چھوٹی سی دنیا سے باہر نکلیں، رشتہ داروں سے رابطہ بحال کریں، پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوں۔ عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ اپنے بچوں کے نصیب کے دروازے اپنی انا کی وجہ سے بند نہ کریں، لوگوں میں گل مل کر رہیں، اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہو۔ اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے گھر آنے کے بہانے ڈھونڈیں، نہ کہ آپ کے سائے سے دور بھاگیں۔ یاد رکھیں، جب آپ دوسرے کے بچوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے پہل کرتے ہیں، تو قدرت آپ کے بچوں کے لیے بھی وسیلہ پیدا کر دے گی، پیدا کر دے گی، پیدا کر دے گی، پیدا